شروع میں جغرافیکل سٹیٹس نہیں تھی، ٹیریٹوریل جورسڈکشن کا کنسپٹ اتنا نہیں تھا، جہاں تک پھیلتی گئی بعد ازاں اسٹیٹ ڈسانٹیگریٹ ہو گئی تو خلافت اسلامیہ پوری عالمی تھی، عالمی کنسپٹ تھا ایک وقت۔ یہ ساری چیزیں پریکٹیکل یعنی ایشو سے متعلق ہیں، اسلام ان میں سے کسی ایک پر بھی یس یا نو نہیں کرتا، یہ اوپن ہے۔ آج اگر سٹیٹس ٹیریٹوریل بن گئی ہیں ایک عرصہ دراز سے اور جغرافیکل لمٹس بن گئی ہیں اور ان کی ٹیریٹوریل اتھارٹی اسٹیبلش ہو گئی ہے، الگ الگ گورنمنٹس، تو اسلام کے ہاں اس کی بھی نفی نہیں ہے، یہ بھی اوکے ہے، کیونکہ ایک خطے میں ایک اسلامک گورنمنٹ ہوگی۔ بعض لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے اور وہ یہ کم علمی کی بات چیزیں، بعض کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک خلیفہ یا اسلامی حکمران ہونا چاہیے۔ شاید یہ اسلام کی نیسیسٹی ہے، حدیثوں کا غلط استنباط ہے یہ۔ وہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً یہ فرمایا، جہاں یہ آتا ہے نا کہ اگر ایک کے ہوتے ہوئے دوسرا کوئی شخص اپنی عمارت یا امامت یا خلافت کا اعلان کر دے تو اسے قتل کر دو، ایک کے ہوتے ہوئے دوسرا قتل کر دو۔ اب اس سے بعضوں نے غلط انفر کر لیا، بعض سکولرز نے، کہ اس سے مراد ہے شاید ساری دنیا میں ایک ہی خلیفۃ المسلمین ہوگا۔ یہ انفرنس رانگ ہے۔ مراد حضور علیہ السلام کے فرمان کا یہ نہیں تھا، مراد یہ تھا کہ جہاں بھی wherever Islamic state has been established and there is a خلیفہ اور head of the state اور the president اور کوئی بھی اسلام کا ایک امیر ہے، اس کے ہوتے ہوئے جب دوسرا اعلان کرتا ہے تو یہ بن جاتی ہے بغاوت، جیسے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہائی ٹریزن کی بات آ جاتی۔ یہ دراصل حضور نے اس ریبیلین کو ختم کیا، یہ بغاوت ہوگی۔ اس باغی کو قتل کر دو کہ اس سے اسلام کی جو اتھارٹی ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گی۔ پلورلٹی کی اجازت نہیں ہے، پلورلٹی آف سوورنٹی کی۔ وہ کنسپٹ کانسٹیٹیوشنل تھا، اس کو مس انٹرپریٹ کر دیا گیا، لہذا اگر ٹیریٹوریل بھی بن گئی تو دیر از نو ہارم ان دیٹ۔ اسلامک اسٹیٹ کے لیے کسی نام کا ہونا ضروری، یہ بھی ایک کنفیوژن ہے، ضروری نہیں کہ اس کو خلافت کا نام دیا جائے، نام اس کا انکمبنٹ اور امپیریٹو اور کمپلسری نہیں ہے۔ خلافت نام نہیں ہے، خلافت نظام ہے۔ دس از اے سسٹم اینڈ دیٹ شوڈ بی اڈاپٹڈ۔ ویدر اس ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو آج خلیفۃ المسلمین کہیں یا نہ کہیں، پریزیڈنٹ کہیں، پرائم منسٹر کہیں، وٹس ایور یو آر ڈیلنگ ود پارلیمنٹری سسٹم اور پریزیڈنشل، یہ ریلیونٹ چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہ ایک کنفیوژن بھی بعض ذہنوں میں آج آ گیا ہے۔ میں جب یہ بعض ذہنوں کی بات کرتا ہوں تو اگر آپ کو اتفاق ہو انگلینڈ جانے کا تو وہاں خلافہ موومنٹ بن گئی ہے۔ یہ سیریا سے اٹھی تھی، حزب التحریر ایک جماعت اٹھی تھی، حزب التحریر، اور وہ انگلینڈ میں خلافہ موومنٹ کہتے ہیں۔ یورپ میں اور امریکہ میں وہ زیادہ نہیں ہے، انگلینڈ میں اس کا شور اور غلغلہ ہے، اگر آپ کہیں کبھی کبھار جاتے ہوں تو شاید سننے کا موقع ملے۔ تو خلافہ موومنٹ نے ایک عجیب ادھم مچا کے اسلام کو بڑا بدنام کر رکھا ہے، یعنی انتہائی فینیٹک اور ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں، انتہائی فینیٹک، ینگسٹر ہیں، نوجوان برینگ واشنگ کر دیتے ہیں۔ ان کا تصور یہ ہے کہ پوری دنیا میں دیر شوڈ بی ون خلیفۃ المسلمین، اور سارے نام کفر ہیں، شرک ہے، مٹا کے خلافت اسلامیہ نام رکھا جائے اور ساری دنیا کا ایک جو ہیڈ ہو وہ خلیفہ کہلائے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی وہ جو لٹرل سینسس تھی، لٹرل دیٹس آل، اس کی روح کو سمجھے بغیر اس کو اطلاق کر کے ایک بڑے ایکسٹریم ویوز پر ان کو پہنچا دیا جوانوں کو۔ اس سینس میں کہہ رہا ہوں یہ بات، اور یہ تھوڑا تھوڑا کنسپٹ بعض عرب ملکوں میں بھی سیریا گو بین ہے، مگر باہر صورت یہ کنسپٹ آگے فروغ پا رہا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات کلیئر ہے کہ خلافہ یہ نہیں کہ وہ ہیڈ کو خلیفۃ المسلمین کہیں تو وہ اسلامک اسٹیٹ ہوگی، یہ نادانی کی بات ہے۔ اور اس آپ سے پوچھیں آپ کا نظام، اس کو پارلیمنٹری نہیں کہنا یہ نہ حرام ہے، اور پریزیڈنشل نہیں کہنا یہ حرام ہے، اور اس کو پارلیمنٹ نہیں کہنا یہ حرام ہے، اس کو شورا کہیں تو اسلامی بنے گی۔ یہ ٹرمز سے غرض نہیں ہے، اسلام کو نظام سے غرض ہے۔ قرآن نے جب شورا کا لفظ دیا ہے تو اس سے مراد سسٹم دے رہا ہے کہ سسٹم آف گورنمنٹ کیا ہوگا، پارلیمنٹ کا سسٹم کیا ہوگا۔ آپ نئی ٹرمز اپنے زمانے کے ساتھ اڈاپٹ کر سکتے ہیں، ان میں کوئی چیز کافرانہ نہیں ہوتی، لہذا کو خلیفہ کہنے کی بھی ایسی کوئی نیسیسٹی نہیں، سسٹم وہ ہونا چاہیے